سنت اور بدعت کے عنوان سے کچھ باتیں آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ وہ مجھے کلمہ حق کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سنت ایسے طریقہ مسلوکہ کو کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے چل کر کے ہمیں دکھلایا اور ہمارے لیے قابل عمل وہ راہیں زندگی کا حسن ہے، اور انہی راہوں پہ چلنے سے ہمیں دنیا آخرت کی بہتریاں نصیب ہو سکتی ہیں۔ وہ عمل حضور نے خود کیا یا ارشاد کیا، یا حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہوا اس پہ نفی نہ کی، یا حضور علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین نے اس کو جاری کیا، تو اصطلاح شریعت میں اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کے انداز حیات کو اتنا حسین بنایا ہے کہ اٹھنے والا ایک ایک قدم حسن اور جمال کا مرقع ہے۔ جدھر سے وہ گزرتے گئے روشنیاں بکھیرتے گئے، اور جہاں چند لمحوں کے لیے ٹھہرے وہاں اجالے بھی ٹھہر گئے۔ نشور واحدی نے اس کو اپنا لہجہ دیا تو اخیر کر دی، وہ کہتا ہے چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ اس پیڑ کے سائے سے آج بھی روشنی نکل رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ جہاں وہ چند لمحوں کے لیے بیٹھ گئے، جہاں سے گزرے وہاں روشنی پھیل گئی۔ ستارے اس راستے کے ذروں کی بلائیں لیتے ہیں جن ذروں پر حضور کے قدوم میمنت لزوم آئے۔ ہمارے لیے حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک عمل ایسا روشن راستہ ہے جس پر چل کر ہم اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی سنت پر چلنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور ارشاد فرمایا میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا اس کے نبی کی سنت۔ ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب و سنت کے دامن کو تھامنے والا ہدایت کی راہوں کا مسافر ہوتا ہے۔ اور دوسرے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری اور میرے خلفاء راشدین جو کہ ہدایت کا نشان ہیں ان کی سنت لازم ہے، اور فرمایا اس کو داڑوں کی مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی من راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری جملہ سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور جس نے میری کسی ایک سنت سے بھی اعراض کیا تو اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فلیس منی، میرے سے اس کا رشتہ نہیں ہے۔ نکاح کو سنت قرار دیا اور ساتھ فرمایا کہ یہ میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور جس نے میری کسی سنت کو چھوڑا، فمن راغب عن سنتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے نکاح کو چھوڑا، نکاح بھی سنت ہے، نکاح بھی اس کے اندر مندرج ہے، لیکن جو الفاظ حدیث ہیں وہ یہ ہیں کہ من راغب عن سنتی، جس نے میری کسی سنت سے بھی اعراض کیا، منہ پھیرا، رخ پھیرا، تو فرمایا کہ اس کا میرے سے کوئی نہیں ہے۔
تو یہ کس قدر سخت وعید ہے حضور علیہ السلام کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو حضور کی سنت کا ترک کرتے ہیں۔ بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 6 اشخاص ایسے ہیں جن پر اللہ نے بھی لعنت بھیجی ہے، اللہ کے رسول نے بھی لعنت بھیجی ہے، اور ان کے اندر فرمایا وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، ایک وہ ہے جو میری سنت کا تارک ہے۔ اور جو شخص حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہے، ایک روایت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حافظ علی سنتی اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال، جس نے میری سنت کی حفاظت کی، میری سنت پر عمل کیا، میری سنت کی راہوں پہ چلا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو 4 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ پہلی چیز المحبت فی قلوب البررہ، جو نیک لوگ ہیں عامل سنت کی محبت نیک لوگوں کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے۔ یہ آپ کے شہر سیالکوٹ کی بات ہے کہ ملا عبد الحکیم میر سیالکوٹی علیہ رحمہ جب مطالعہ کے لیے بیٹھتے تھے تو وقت کا حاکم، اس نے ایک ملازم آپ کی لائبریری میں مقرر کیا ہوا تھا جو مٹی کے برتن کے اندر بادام روغن ڈال کر آپ کے پاؤں کے نیچے رکھتا تھا تاکہ آپ کے دماغ کو اس سے تراوت پہنچتی رہے، اور جب آپ مطالعہ کی میز پہ بیٹھتے تھے تو آپ کے پاؤں اس بادام روغن میں ڈوبے رہتے تھے۔ 8-10 دن کے بعد وہ بادام روغن بدلا جاتا اور اس کی جگہ نیا ڈالا جاتا، تو جو بدلا جاتا اس کو پھینکا نہ جاتا، بادشاہ کا حکم تھا کہ اس کو میرے دربار میں بھیجا جائے۔ بادشاہ جب اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتا تو چھوٹی چھوٹی رکابیوں کے اندر وہ بادام روغن بھی ہوتا اور اپنے بچوں کو کہتا اسے کھاؤ اسے کھاؤ، اس نے ایک عالم دین کے قدموں کو بوسے دیے ہوئے۔ تو کبھی یہ قدر تھی اہل علم کی، لیکن آج نہ تو وہ علماء رہے اور نہ ان کے وہ قدردان رہے۔ اقبال کہتا ہے آن کدا بشکست آن ساکی نمان، ذوق و شوق و آگہی باقی نمان، آج وہ پیالہ ہی ٹوٹ گیا اور وہ ساکی بھی نہ رہا، اور اگر کہیں کوئی ہو بھی تو وہ کہتا ہے رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساکی کے پیمانے رہے، خیر تو ساکی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ میکش رہے باقی نہ میں خانے رہے، رو رہے ہیں آج وہ دشتے جنوں پرور جہاں، رقص میں لیلا رہی لیلا کے دیوانے رہے۔ لیکن اس گئے گزرے دور میں بھی جبکہ اہل حق کی قدر میں زبردستی کمی واقع ہوئی ہے، یہ بات آج بھی موجود ہے کہ جو عامل ہو، شریعت اسلامیہ کے ساتھ مخلص ہو، تو اس دور کے اندر بھی اسے عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ عمل بالسنہ کا نتیجہ ہے۔ اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال المحبت فی قلوب البررہ، پہلی بات یہ ہے اس کے لیے نیک لوگوں کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، اور جو برے لوگ ہیں ان کے دلوں میں اس شخص کا رعب پیدا ہو جاتا ہے، اس نے کوئی اسلحہ تو نہیں اٹھایا ہوا لیکن عمل بالسنہ کی برکت سے اس کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے کہ برے لوگ اس سے خائف ہو جاتے ہیں، نیک لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، برے لوگ اس سے خائف ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا وسعت فی الرزق، اللہ اسے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز وسعت فی الدین، اللہ اسے دین میں پختگی عطا فرما دیتے ہیں۔ دین میں پختگی مل جانا یہ بہت بڑی دولت ہے، ورنہ انسان آزمائش کے موقع پہ دین چھوڑ بیٹھتا ہے۔ آج کل جو دور ہے، آج تو لوگ چائے کی پیالی پہ دین بیچ دیتے ہیں، لیکن جو عامل سنت ہوگا اس کو جو 4 خصلتیں اور خوبیاں اللہ عطا فرماتا ہے، ان میں سے ایک خوبی یہ ہے اس شخص کو دین کے اندر ثقافت اور مضبوطی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے
کہیں حضور کی سنت کا کوئی عامل ملے تو اس کی قربت اختیار کرنی چاہیے۔ ویسے بھی امام خبیری نے ایک روایت نقل کی ہے، سیاتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء فیبتلیہم بثلاث، فرمایا میری امت پہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا لوگ علماء و فقہاء کی صحبت سے دور بھاگیں گے، ان لوگوں کی مدرسیں اجڑ جائیں گی، اہل علم کے حلقے ویران ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ ان لوگوں پہ 3 طرح کے عذاب مسلط فرمائے گا۔ یرفع البرکۃ من کسبہم، پہلا عذاب یہ ہے ان کے رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی، یعنی رزق کی کمی نہیں ہوگی لیکن برکت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ یہ قوم ہماری بڑی خوش ہوئی تھی کہ ایک ظالم سے جان چھوٹی، لیکن مستقبل میں مجھے تو کوئی توقع نہیں، بلکہ میں نے کہیں کہا تھا کہ ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھوں میں موتیا اتر آیا۔ تو حالات کبھی بہتر نہیں ہوں گے اس طرح، جب تک ہم خود صحیح نہیں ہوں گے اتنی دیر تک حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی چھتری بن کے حکمران ہمارے اوپر نہیں آ سکتے جب تک ہم اپنے عمل زندگی کو نہ بدلیں۔ کسی نے حجاج بن یوسف کو کہا کہ تو نے حضرت عمر فاروق کا دور خلافت دیکھا ہے، تو ان جیسا عادل حکمران کیوں نہیں بن جاتا؟ تو اس نے جواباً کہا تبادروا اتعمر لکم، تم ابو ذر کیوں نہیں بنتے؟ تم ابو ذر جیسے عوام بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاتا۔ تو جس طرح کے لوگ ہوں گے ان کے اوپر حکومت کرنے والے بھی اسی طرح کے لوگ آئیں گے۔ یہ ہمارے اعمال بد کی سزا ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک موقع پہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم اس کے حکموں کو توڑو گے تو تمہارے اوپر اور نیچے سے عذاب آئے گا۔ اوپر کا عذاب کیا ہے، نیچے کا عذاب کیا ہے؟ اوپر کا عذاب بارشیں، آسمان سے پتھروں کا برسنا، طرح طرح کے عذاب ہیں، آندھیاں اوپر کا عذاب ہے۔ نیچے کا عذاب زلزلے ہیں، اور زمین کا جو ہے وہ فصل نہ دینا، یہ نیچے کا عذاب ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے حکمران ظالم ہو جائیں گے، اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ تمہاری اولادیں اور تمہارے ماتحت، تمہارے ملازمین خائن ہو جائیں گے، نافرمان ہو جائیں گے، گستاخ ہو جائیں گے۔ تو یہ نیچے کا عذاب ہے۔ تو اوپر سے بھی عذاب، نیچے سے بھی عذاب۔ سارے دن کا تھکا ہوا بندہ شام کو گھر پہنچا تو گھر میں نوں ساس کا جھگڑا جاری تھا۔ اب اگر بیوی کو کچھ کہے تو گھر اجڑتا ہے، اور ماں کو کچھ کرے تو دونوں جہاں اجڑتے ہیں۔ بندہ پھنس گیا، نہ وہ بات سمجھتی ہے نہ وہ بات سمجھتی ہے۔ تو یہ ہے اوپر سے بھی عذاب اور نیچے سے بھی عذاب۔ اللہ تعالیٰ ان عذابوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو کہا دوسرا عذاب کہ ظالم حکمران پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور تیسرا عذاب وَيَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ الْإِيمَانِ، ان کا دنیا سے بغیر ایمان کے اٹھ جانے کا اندیشہ غالب ہو جائے گا۔ اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے حضور نے یہ ایک نشانی بیان فرمائی، یصبح مومنا ویمسی کافرا، بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا۔ اور ایمان محفوظ رکھنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح ہتھیلی کے اوپر آگ کا انگیارہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بندہ کہے گا جی کیا کروں، میں مجبور ہو گیا، اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے، دین پہ عمل بڑا اوکھا ہو گیا جی، چلا ہی نہیں جا سکتا، جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا۔ وہ طرح طرح کے بہانے بنائے گا اور حالات ایسے ہو جائیں گے۔ یہ اس کی بدعمالیوں کی سزا ہے جو اس کو ملے گی، اور اس کے لیے دنیا کے حالات اور معاشرتی نظم ایسا بن جائے گا کہ وہ بچنا چاہے گا بھی تو بچ نہیں سکے گا۔ کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے جہنم کا شکار ہوگا، کوئی شخص اپنے ملازمین کی طرف سے، کوئی اپنے کاروبار کی وجہ سے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ عرض کیا حضور وہ کیسے؟ فرمایا ایک عورت کو جہنم کا حکم ہوگا، وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلایا جائے، بلایا جائے گا، یا اللہ یہ میرا باپ اور میں اس کی بیٹی، میری تربیت کا جوہر تو اس کے ہاتھ تھا، آج جن گناہوں کے سبب سے میں جہنم میں جا رہی ہوں تو اس کا ذمہ دار یہ ہے، اس نے میری دینی خطوط پہ تربیت نہیں کی۔ اب وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کی ہر فرمائش پوری کی لیکن دین نہیں دیا، وہ قیامت کے دن رب کے سامنے کیا جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو اور دونوں کو جہنم میں لے جاؤ۔
عرض کرے گی نہیں مالک میرے بھائی کو بلایا جائے، بھائی کو بلایا جائے، یہ میرا بھائی اور میں اس کی بہن، میں اس کی غیرت تھی، میں جب بے پردہ گھر سے اپنے لبوں پر حیا کی لالی سجا کر سڑکوں پہ آتی تھی، اس کے غیرت کا جنازہ نہیں نکلتا تھا، اس نے کبھی مجھے روکا تھا، اس نے کبھی مجھے منع کیا تھا؟ اگر اس کی غیرت جاگتی، اس میں احساس موجود ہوتا تو میں اتنی آوارہ نہ ہوتی کہ آج مجھے جہنم میں اس کی سزا بھگتنا پڑتی۔ اب وہ بھائی کیسے جواب دے گا جس کو خود چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہونے کا چسکا ہے، اور وہ کالج کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر کے اپنی نظروں کو تسکین دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری بہن دوسروں کی نظروں سے محفوظ ہے؟ کل قیامت کے دن وہ بھی جواب نہیں دے سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، بھائی کو بھی پکڑو، جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے خامد کو بلایا جائے، بلایا جائے گا، یہ میرا خامد، اس کی اطاعت میرے اوپر لازم تھی۔ طلاق کی دھمکی ایک ایسی بات اس کے پاس تھی کہ مجھے جو چاہتا منوا لیتا، مجھے اپنے انداز میں ڈھال لیتا۔ ماں باپ کے گھر میں میری جیسی بھی زندگی گزری تھی، گزر گئی تھی، لیکن جب میں اس کے ہاں آئی تھی تو یہ اپنا رنگ مجھے دے دیتا۔ اب وہ خامد کیا جواب دے گا جو خود عورت کی باہوں میں باہیں ڈال کر پارکوں میں گھومتا ہے اور دوستوں کو چائے پہ بلوا کے اپنی بیوی کو بے پردہ سامنے بٹھوا کے کہتا ہے بتاؤ بھابھی کیسی ہے، جو اپنے دوستوں سے اپنی بیوی کے حسن کی داد مانگتا ہے، کل قیامت کے دن وہ بے غیرت خامد کیا جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، خامن اور بھائی کو بھی پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بیٹے کو بھی بلایا جائے، بیٹے کو بلایا جائے گا، یہ میرا بیٹا اور میں اس کی ماں، میرے سینے میں تو نے تڑپتی ہوئی ممتا رکھ دی تھی، اس کے چہرے کی اداسی میری زندگی میں اجاڑ ڈال دیتی، میری زندگی کا سارا حسن اس کے چہرے کی خوشی سے وابستہ تھا۔ اب یہ اگر مجھے کہتا کہ امی میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو نماز نہیں پڑھتی ہے، تو گھر سے بے پردہ نکلتی ہے، تو کیا میں اپنے اس بچے کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو نہ بدلتی؟ اب وہ بھی کوئی جواب نہیں دے گا جس نے ہر خواہش پر مچلنا سیکھا تھا اور اپنی فرمائش کو ماں باپ سے پورا کروایا تھا، لیکن دین کے بارے میں کبھی اس نے اپنے ماں باپ کے کسی معاملے کے اندر کسی حکمت سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے بھی پکڑو، اس کے بھائی باپ بیٹے اور خامن کو بھی پکڑو اور پانچوں کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ۔ فرمایا اس طرح ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے۔ تو صاحبو یہ زندگی ہماری گزر رہی ہے، ہم دیکھیں کہ ہم کسی کی شامت اعمال سے نہ پھنس جائیں، اپنے معاملات کو بھی حسن دیں اور نیکیوں کے نور سے اپنے من میں اجالے کی کوشش کریں، اور دوسرا اپنے ارد گرد کے جو لوگ جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، کل قیامت کے دن ہم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کل کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا، نہ ادھر ادھر کی بات کر مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو سربراہ تھا، خاندان کا تھا، خاندان کیوں لٹ گیا؟ اس کے مزاج میں لادینیت کیسے آ گئی، آوارگی کیسے آ گئی؟ تو اس کا سربراہ تھا، تو قیامت کے دن سربراہ سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ کل قیامت کے دن ہم سرخرو ہو جائیں۔ اب حضور علیہ السلام کی سنت یہ ایک ایسا نور ہے جس کو اپنانے سے بندہ اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنتا ہے۔ اس کی ایک سادی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حج و زیارت کے لیے حرمین طیبین میں حاضری کا شرف نصیب ہوا ہوگا، بڑا خوبصورت منظر وہاں ہوتا ہے، صفا اور مروہ کا۔ ہر حاجی اور ہر معتمر وہاں دوڑتا ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، بچے بھی دوڑ رہے ہیں، بوڑھے بھی دوڑ رہے ہیں، جوان بھی دوڑ رہے ہیں، اور جس سے دوڑا نہیں جاتا اس نے اپنے آپ کو ریڑھی میں ڈلوایا ہوا ہے اور وہ بھی دوڑ رہا ہے۔ یا اللہ، یہ دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے؟ اسلام تو ایک لمحہ بھی بے مقصد گزارنے سے میں روکتا ہے، یہ اسلام کا حسن ہے۔ حضرت ابو بکر بن داسا کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو داؤد نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی 5 لاکھ حدیثوں کو جمع کیا، اور ان 5 لاکھ حدیثوں میں 4000 حدیثوں کا انتخاب کیا۔ 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ جو تیار کیا وہ 4000 حدیثیں تھیں۔ ان میں سے
مناقب اور زہد کی احادیث نکال کر جن سے احکام ثابت کیے وہ صرف 800 حدیثیں تھیں، اور فرمایا میں ان 800 حدیثوں میں سے پھر 4 حدیثوں کا انتخاب کیا، کہا اگر ان 4 حدیثوں پہ عمل کر لو تو تمہاری دنیا اور تمہارے دین کے لیے یہ 4 حدیثیں ہی کافی ہیں۔ ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہے۔ قدم اٹھانے سے قبل مومن سوچتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ اب 3.5 میل کی دوڑ ہے اور وہاں حاجی اور معتمر دوڑ رہا ہے، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مقصد کیا ہے۔ حضرت ہاجرہ تو دوڑ رہی تھی، پانی کے لیے دوڑ رہی تھی، بیٹے کو پانی چاہیے تھا تو بیٹا تڑپ رہا تھا۔ حاجی کی تو بغل میں پانی کی بوتل ہوتی ہے، وہ پانی کے لیے تو نہیں دوڑ رہا ہوتا۔ امیر بھی دوڑ رہے ہیں، غریب بھی دوڑ رہے ہیں، بچے بھی دوڑ رہے ہیں، بوڑھے بھی دوڑ رہے ہیں، بہت ساری فیملیاں گئی ہوتی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں۔ کیا وہ منظر ہوتا ہے، بادشاہ بھی دوڑ رہے ہیں، کج کلا بھی دوڑ رہے ہیں، غریب بھی دوڑ رہے ہیں، امیر بھی دوڑ رہے ہیں، اور ان راہوں پہ نبی بھی دوڑے ہیں، ولی بھی دوڑے ہیں، غوث القطب اور ابدال بھی دوڑے ہیں، خود امام الانبیاء بھی دوڑے ہیں۔ یا اللہ، یہ دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے؟ یہ دوڑنے لگی ہے، سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر آ رہا ہے، پانی کی بوتلیں بغل میں رکھی ہوئی ہیں، پانی بھی نہیں چاہیے، بیٹے بھی ساتھ ہیں، یہ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ میری بندی نے راہوں پہ دوڑی تھی۔ یہ پروٹوکول ہے، یہ اعزاز ہے، یہ تکریم ہے۔ ذرا منظر تصور میں لائے نا، جب سیدہ ہاجرہ کو حضرت ابراہیم نے چھوڑا، اللہ کا حکم تھا، رات کو چھوڑا، صبح رخصت ہونے لگے، حضرت ہاجرہ آگے بڑھی، تمسکت بعضیالہ، دامن کو تھام لیا، کہا میرے شوہر نامدار اس وادی بے آب و گیا میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں ہمیں؟ ایسی وہ وادی جہاں انسان تو کیا حشرات الارض بھی نہیں پائے جاتے تھے، وہاں انسانی اور حیوانی زندگی کیا، وہاں نباتات بھی نہیں تھے۔ مورخ اسلام افی جلندری اس وادی کا نقشہ کھینچتا ہے، وہ کہتا ہے وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے، جہاں پہ گھاس اگتی ہے، جہاں نہ پھول کھلتے ہیں، مگر یہ سرزمین ہے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں۔ وہ بے آب و گیا وادی، اور تنہا عورت، گود میں بچہ، اور کوئی وہاں پانی کا انتظام بھی نہیں ہے۔ تو دامن پکڑا اپنے شوہر کا، کہا اس تنہائی میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر قدم اٹھایا، پھر دامن پکڑ لیا، کہا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ پھر کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسرا قدم اٹھایا تو حضرت ہاجرہ نے خود کہا کیا ہمارے رب کا یہ حکم ہے؟ کالا نعم، کہا ہاں، کہا پھر خیر سے جائیے، اگر اس کا حکم ہے اللہ کی قسم وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر وہاں حضرت ہاجرہ نے دن اور رات گزارے، وہاں دن کو خوف آئے، پہاڑ ایسے محیط جیسے فولاد پگھلا کے ڈال دیا گیا، اور وہاں شراط الارض بھی نہیں ہے، اور اللہ کی بندی نے حد کر دی اللہ پر توکل کی۔ آسان کام نہیں تھا، یہاں تو بڑے بڑے پہلوانوں کے پتے پانی ہو جائیں، اور ایک عورت ذات اور محیط پہاڑ اور رات اور دن اور تنہائی اور غربت اور معصوم بچہ، پانی نہ ملا تو ضائع ہو جانے کا ڈر الگ۔ لیکن سیدہ ہاجرہ نے بھی اللہ پر توکل کی حد کر دی، کہا تو نے بھی حد کر دی، لیکن کل قیامت تک جن راہوں پہ تو دوڑی تھی میں بھی نبیوں اور ولیوں کو ان راہوں پہ دوڑاؤں گا۔ تو یہ عبادت قرار پایا، اس بندی کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے۔ کیوں یہاں کیوں سارے دوڑ رہے ہیں؟ اور اللہ کی رحمتیں ان دوڑنے والوں پہ اترتی ہیں جو اس راہ پہ دوڑتے ہیں، اللہ کا کرم ہو جاتا ہے ان کے اوپر، اس کے بعد سر منڈوا کے عمرہ مکمل۔ ان راہوں پہ دوڑ، جن راہوں پہ سیدہ ہاجرہ چلی تھی ان راہوں پہ چلو تو عمرہ مکمل ہوتا ہے۔ تو یارو جن راہوں پہ امام الانبیاء چلے تھے، اگر کوئی اس طریقہ مسلوکہ پہ چلتا ہے تو اللہ اس پہ اپنی کتنی کرم نوازیاں فرماتا ہوگا۔ اور ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، انہوں نے ساری زندگی اتباع سنت میں گزاری تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ شوربے سے کدو شریف کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا، ایک دن میں نے حضور کو یوں کرتے دیکھا تھا۔ یعنی